بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب احیاء العلوم جلد نمبر 3 یعنی بک نمبر 3 کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں دوسری فصل، غیبت کی تعریف اور مثالیں۔ غیبت کی تعریف یہ ہے کہ تم اپنے مسلمان بھائی کا تذکرہ اس طرح کرو کہ اگر اس تک وہ بات پہنچے تو وہ اسے ناپسند کرے، خواہ تم اس کی بدنی یا خاندانی خامی کا تذکرہ کرو یا اخلاق اور قول و فعل میں کوئی برائی بیان کرو، یوں ہی اس کی دنیاوی یا دینی خامی کا ذکر کرو، یہاں تک کہ اس کے کپڑے، مکان اور جانور کے حوالے سے بھی خامی بیان کرو تو یہ بھی غیبت میں داخل ہے۔ تم کسی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہو وہ چندہ یعنی کمزور نظر والا یا تیز روشنی برداشت نہ کرنے کے سبب آنکھیں چپکانے والا، بھینگا یا گنجا ہے، اس کا قد چھوٹا یا لمبا ہے، اس کا رنگ سیاہ یا زرد ہے، اور اسی طرح ہر اس بات کا خیال جسے بیان کیا جانا اسے ناپسند ہو، اس کا تذکرہ کرنا خواہ کسی بھی طریقے سے ہو، غیبت ہے۔ تم کہو فلاں کا باپ کسان، ہندی یعنی ہندوستان کا باشندہ یا فاسق ہے، کمینہ، موچی ہے یا کوڑا کرکٹ صاف کرنے والا ہے۔ تم کہو فلاں بد اخلاق، بخیل، متکبر، ریاکار ہے یا بہت غصے والا، بزدل، عاجز، کمزور دل ہے یا بیوقوف قسم کا بہادر ہے۔ تم کہو فلاں چور، جھوٹا، شرابی، خیانت کرنے والا یا ظالم ہے، نماز یا زکوٰۃ میں سستی کرنے والا ہے یا رکوع اور سجدہ اچھی طرح نہیں کرتا یا نجاستوں سے نہیں بچتا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا، زکوٰۃ نہیں دیتا یا زکوٰۃ کی درست تقسیم نہیں کرتا، یا فحش کلامی، غیبت اور لوگوں کی عزتوں کو خراب کرنے سے اپنے روزے کو محفوظ نہیں رکھتا۔ تم کہو فلاں بے ادب ہے، لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے، اپنے اوپر کسی دوسرے کا حق نہیں جانتا جبکہ دوسروں پر اپنا حق سمجھتا ہے، یا یہ کہو کہ وہ باتونی ہے، بہت کھاتا ہے، بہت سوتا ہے، بے وقت سوتا ہے یا دوسروں کی جگہ بیٹھتا ہے۔ کپڑوں کے متعلق غیبت یہ ہے کہ تم کہو فلاں کھلی آستین یا لمبے دامن والا ہے یا میلے کچیلے کپڑوں والا ہے۔ استدلال: کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دین سے متعلق افعال میں کوئی غیبت نہیں ہوتی کیونکہ یہ تو اس شخص کی مذمت کرنا ہے جس کی مذمت اللہ عز و جل نے کی ہے، لہذا گناہوں کے سبب اس کی غیبت کرنا اور برائی بیان کرنا جائز ہے۔ اور دلیل یہ ہے کہ بارگاہ رسالت میں ایک عورت کا ذکر کیا گیا کہ وہ بہت زیادہ نمازیں پڑھتی اور روزے رکھتی ہے لیکن اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو ایذا دیتی ہے، ارشاد فرمایا وہ جہنم میں ہے۔ ایک دوسری عورت کا ذکر کیا گیا کہ وہ بخیل ہے، ارشاد فرمایا تب تو اس میں کوئی بھلائی نہیں۔ جواب: یہ استدلال فاسد ہے کیونکہ صحابہ کرام ان باتوں کا ذکر اس لیے کرتے تھے کہ انہیں سوال کے ذریعے احکام کو جاننا ہوتا تھا، ان کی غرض عیب لگانا نہیں ہوتی تھی، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس کے علاوہ انہیں اس قسم کی باتوں کی ضرورت بھی نہیں پڑتی تھی۔ اور دلیل اس پر یہ ہے کہ امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ جو کسی دوسرے کا ذکر ان الفاظ کے ساتھ کرے جو اسے ناپسند ہو تو وہ غیبت کرنے والا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غیبت کی جو تعریف کی ہے یہ اس میں داخل ہے۔ غیبت اور بہتان کا فرق: ان تمام باتوں میں اگرچہ وہ سچا ہو لیکن پھر بھی وہ غیبت کرنے والا، اپنے رب کی نافرمانی کرنے والا اور اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھانے والا ہے۔ اور دلیل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی، اللہ و رسولہ عالم، یعنی اللہ عز و جل اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، ذکرو کا آخا کا بما یکرہ، یعنی تم اپنے بھائی کا اس طرح تذکرہ کرو جسے وہ ناپسند کرتا ہے۔ کسی نے عرض کی، جو میں کہہ رہا ہوں اگر وہ میرے مسلمان بھائی میں موجود ہو تو؟ فرمایا، جو بات تم کہہ رہے ہو اگر وہ اس میں موجود ہو تو تم نے اس کی غیبت کی، اور اگر اس میں نہ ہو تو تم نے اس پر بہتان باندھا۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص کا ذکر کیا گیا تو لوگوں نے عرض کی، وہ کتنا عاجز ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، تم نے اپنے بھائی کی غیبت کی۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم نے تو وہی بات کہی جو اس میں موجود ہے۔ ارشاد فرمایا، اگر تم ایسی بات کہتے ہو جو اس میں موجود نہیں ہے تو تم اس پر بہتان باندھتے۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق مروی ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس کا قد چھوٹا ہے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے اس کی غیبت کی۔ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمہ فرماتے ہیں، دوسرے کا ذکر 3 طرح سے ہوتا ہے، غیبت، بہتان اور افک کی صورت میں، اور ان تمام کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ غیبت یہ ہے کہ تم ایسی بات کہو جو اس میں موجود ہو، بہتان یہ ہے کہ ایسی بات کہو جو اس میں موجود نہ ہو، اور افک یہ ہے کہ جو بات تم تک پہنچے اسے کہہ دو، یعنی ہر سنی سنائی بات کہہ دو، اس کی تحقیق نہ کرو۔ حضرت سیدنا امام ابن سیرین علیہ رحمہ نے ایک شخص کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ وہ سیاہ فام ہے، پھر فرمایا، استغفر اللہ، میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اس کی غیبت کی ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے حضرت سیدنا ابراہیم نخعی علیہ رحمہ کا تذکرہ کیا تو اپنا ہاتھ اپنی ایک آنکھ پر رکھ لیا اور انہیں کانا نہیں کہا۔
उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, तुम में से कोई शख्स किसी की ग़ीबत हरगिज़ ना करे, क्योंकि मैं बारगाह रिसालत में हाज़िर थी तो मैंने एक औरत के बारे में कहा, ये लंबे दामन वाली है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कुछ तुम्हारे मुंह में है निकाल फेंको। मैंने गोश्त का टुकड़ा निकाल कर फेंका। जान लीजिए कि ज़ुबान के साथ ग़ीबत करना हराम इसलिए है कि उसमें दूसरे को अपने मुसलमान भाई की खामी समझाना और इस तरह उसकी पहचान कराना होता है जिसे वो नापसंद करे। इस सिलसिले में इशारतन गुफ्तगू सरी गुफ्तगू की तरह है और फ़ेल उसमें कौल की तरह है, लिहाजा हाथ या आँख से इशारा करना, लिखना, किसी की नकल उतारना और हर वो चीज़ जिससे मकसूद समझ आ जाए वो ग़ीबत में दाखिल है और हराम है। और उसी ज़ुबान के अलावा ग़ीबत की किस्म से उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा का कौल है कि हमारे पास एक औरत आई। जब वो चली गई तो मैंने हाथ से इशारा किया कि ये पस्त कद है, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुमने उसकी ग़ीबत की। और इसी किस्म से नकल उतारना भी है, मसलन लंगड़ा कर चलना या उसके चलने की तरह चलना, ये भी ग़ीबत है, बल्कि ग़ीबत की किस्मों में सबसे सख्त किस्म की है, क्योंकि उसमें मंजर कशी और दूसरे को समझाना ज़्यादा पाया जाता है। हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा को एक औरत की नकल उतारते हुए मुलाज़ा किया और तो इरशाद फरमाया, मुझे ये पसंद नहीं कि मैं किसी की नकल उतारूँ और मुझे ये चीज़ मिल जाए, यानी कसीर दुनिया मिल जाए। इसी तरह लिख कर भी ग़ीबत होती है, क्योंकि कलम मंजरकशी और समझाने के मामले में ज़ुबान की मिसल है और मुसन्निफ़ का किताब में मुअय्यन शख्स का ज़िक्र करना और उसके कलाम के नुक्स को बयान करना भी ग़ीबत है, सिवाय ये कि किसी उज़र के बायस उसको ज़िक्र करने की हाजत हो, जैसा कि अनक़रीब इसका बयान आएगा। रहा यूँ कहना कि कुछ लोग यूँ कहते हैं तो ये ग़ीबत नहीं है। ग़ीबत सिर्फ़ मुअय्यन शख्स की इज़्ज़त पर हाथ डालने का नाम है, ख़्वाह वो शख्स ज़िंदा हो या मुर्दा। ये कहना भी ग़ीबत है कि एक आदमी जो आज हमारे पास से गुज़रा था या जिसे हमने देखा था वो ऐसा था, जबकि मुख़ातिब उससे शख्स मुअय्यन समझे, क्योंकि ममनू मुअय्यन शख्स की बुराई के साथ पहचान कराना है, ना कि वो बात जिसे समझाया जा रहा है। लिहाजा जब मुअय्यन शख्स की पहचान ना हो पाए तो जायज़ है। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब किसी शख्स से कोई नापसंदीदा बात देखते तो इरशाद फरमाते, मा बालु अक़वामिन यफ़अलूना काज़ा व काज़ा, यानी लोगों को क्या हो गया जो ऐसा-ऐसा करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किसी को मुअय्यन नहीं करते थे। तुम्हारा ये कहना कि एक शख्स जो सफ़र से वापस आया या एक आदमी जो आलम होने का दावा कर रहा है वो ऐसा है, अगर उसके साथ कोई ऐसा करीना हो जिससे मुअय्यन शख्स समझा जा रहा हो तो ये ग़ीबत है। ग़ीबत की बदतरीन किस्म वो है जो रियाकार उलमा करते हैं, क्योंकि वो नेक लोगों के तरीके पर मकसूद को समझाते हैं ताकि अपनी तरफ से लोगों के सामने ये ज़ाहिर करें कि वो ग़ीबत से बचे हुए हैं और मकसूद को समझा रहे हैं, और अपनी जहालत के सबब ये नहीं जानते कि उन्होंने दो बुराइयों को जमा कर लिया है, एक ग़ीबत और दूसरी रियाकारी। इसकी मिसाल ये है कि इस तरह के शख्स के पास किसी का तज़किरा हो तो कहता है, तमाम तारीफ़ें अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए हैं जिसने हमें बादशाह के पास जाने और दुनिया की तलब में ज़लील होने की मुसीबत से बचाया। या कहता है, हम बेहयाई से अल्लाह अज़्ज़ व जल की पनाह मांगते हैं, हम उससे सवाल करते हैं कि वो हमें उससे महफूज रखे। इसका मकसद सिर्फ दूसरे का ऐब समझाना होता है, तो वो उसे दुआ के तरीके पर ज़िक्र करता है। इसी तरह जिसकी वो ग़ीबत करना चाहता है तो पहले कभी उसकी तारीफ़ करता है और कहता है, फ़लाँ के अहवाल कितने अच्छे थे कि इबादत में बिल्कुल कोताही नहीं करता था, लेकिन अब वो सुस्त पड़ गया है और ऐसी चीज़ में मुब्तला हो गया है जिसमें हम सभी घिरे हुए हैं, यानी उसके अंदर मुशक्क़तों पर सब्र करने का जज्बा कम हो गया है और यूँ अपनी तारीफ़ करता है। उसका मकसूद तारीफ़ के ज़िमन में उसकी मज़म्मत करना और ख़ुद को नेक लोगों के साथ तशबीह देकर अपनी तारीफ़ करना होता है कि वो भी नेक लोगों की तरह अपने नफ्स की मज़म्मत करता है। तो ऐसा शख्स ग़ीबत करने वाला, रियाकार और अपनी पाकी बयान करने वाला है, और यूँ वो 3 गुनाहों को जमा करता है और अपनी जहालत के सबब ख़ुद को नेक लोगों में समझता है और अपने आप को ग़ीबत से पाक साफ़ गुमान करता है। और यही वजह है कि शैतान जाहिलों के साथ खेलता है जब वो बग़ैर इल्म के इबादत में मशगूल होते हैं, इस तरह कि उन्हें मुशक्क़त में डालकर अपने मक्र व फ़रेब के ज़रिए उनके अमाल बर्बाद कर देता है, उन पर हँसता है और उनका मज़ाक उड़ाता है। इसी तरह यानी बदतरीन ग़ीबत में से ये भी है कि वो किसी इंसान का ऐब ज़िक्र करे और जब बाज़ हाज़रीन उस पर आगाह न हो तो वो कहे, सुभान अल्लाह, क्या ही अजीब बात है, ताकि वो उस ग़ीबत करने वाले की तरफ मुतवज्जह हों और जो वो कहता है उसे जान लें। बस वो अल्लाह अज़्ज़ व जल का ज़िक्र करता है और अपनी हबासत को साबित करने के लिए इसके नाम को अपने लिए आले के तौर पर इस्तेमाल करता है और जहालत और धोखे के सबब अल्लाह अज़्ज़ व जल पर उसका ज़िक्र करके एहसान जताता है। इसी तरह वो कहता है कि हमारे दोस्त की जो तज़लील की गई है उस पर मुझे बहुत दुख हुआ है। हम अल्लाह अज़्ज़ व जल से सवाल करते हैं कि वो उसे राहत अता फ़रमाए। तो वो गमगीन होने के दावे और उसके लिए दुआ के इज़हार में झूठा है। अगर दुआ का इरादा था तो नमाज के बाद तन्हाई में उसके लिए दुआ करता। अगर उसे इस बात पर गम होता है तो जिस बात के कहे जाने को उसका दोस्त नापसंद करता है, उसके इज़हार पर भी उसे गम होता।
اسی طرح وہ کہتا ہے بیچارہ فلاں بڑی آفت میں مبتلا ہے، اللہ عز و جل ہماری اور اس کی توبہ قبول فرمائے۔ تو ان تمام صورتوں میں وہ دعا کا اظہار کرتا ہے، لیکن اللہ عز و جل اس کی باطنی خباثت اور اس کے پوشیدہ ارادے سے باخبر ہے، اور اسے اپنی جہالت کے سبب اس بات کا علم ہی نہیں ہوتا کہ وہ اللہ عز و جل کی ایسی ناراضی کی زد میں آ چکا ہے جو اس ناراضی سے بھی بڑھ کر ہے جس کی زد میں جاہل لوگ آتے ہیں جب وہ کھلم کھلا غیبت کرتے ہیں۔ غیبت سننا اور اس کی تصدیق کرنا بھی غیبت ہے۔ اسی سے یعنی بدترین غیبت میں سے از راہ تعجب توجہ سے غیبت سننا بھی ہے، کیونکہ وہ تعجب کا اظہار محض اس لیے کرتا ہے تاکہ غیبت کرنے والے کا جوش بڑھ جائے اور وہ غیبت کرتا رہے۔ گویا یوں وہ اس سے غیبت نکلواتا ہے اور اس پر کہتا ہے تعجب ہے، میں تو اسے ایسا نہیں جانتا تھا، میں تو اب تک اسے صرف اچھائی کے ساتھ ہی پہچانتا تھا، میں تو اس کے بارے میں کچھ اور ہی گمان کرتا تھا۔ اللہ عز و جل ہمیں اس مصیبت سے محفوظ رکھے۔ یہ سب کچھ غیبت کرنے والے کی تصدیق ہے، اور غیبت کی تصدیق بھی غیبت ہوتی ہے، بلکہ غیبت سن کر خاموش رہنے والا بھی گناہ میں غیبت کرنے والے کا شریک ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المستامع احد المغتابین، یعنی غیبت سننے والا بھی غیبت کرنے والوں میں سے ایک ہوتا ہے۔ مروی ہے کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں سے ایک نے دوسرے سے کہا، ان فلانن لناؤمن، یعنی فلاں شخص بہت سوتا ہے۔ پھر انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سالن مانگا تاکہ اس کے ساتھ روٹی کھائیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سالن کھا چکے ہو؟ انہوں نے عرض کی، ہمیں تو اس کا علم نہیں۔ فرمایا، ہاں، تم دونوں نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا ہے۔ تو دیکھو کس طرح رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دونوں کو غیبت میں ملایا، حالانکہ غیبت کرنے والے ان میں سے ایک تھے اور دوسرے سن رہے تھے۔ اسی طرح دو شخصوں میں سے ایک نے حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہا کہ انہیں کتے کی طرح مارا گیا۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دونوں اس مردار کا گوشت کھاؤ۔ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غیبت میں دونوں کو ملایا، حالانکہ غیبت کرنے والا ایک تھا۔ غیبت سننے والا غیبت کے گناہ سے اسی وقت نکل سکتا ہے جب وہ اپنی زبان کے ساتھ اسے غیبت کرنے سے روک دے، یا ضرر کا خوف ہو تو اپنے دل سے برا جانے، اگر وہاں سے اٹھ کر جا سکتا ہے یا گفتگو کا رخ بدل سکتا ہے تو ایسا کرے، ورنہ گناہ گار ہوگا۔ اگر زبان سے کہہ بھی دیتا ہے کہ خاموش ہو جاؤ مگر دل سے سننا چاہتا ہے تو یہ منافقت ہے، اور جب تک دل سے برا نہ جانے گناہ سے باہر نہ ہوگا۔ فقط ہاتھ یا اپنی ابرو یا پیشانی کے اشارے سے چھپ کرانا کافی نہ ہوگا، کیونکہ ایسا کرنا غیبت کیے گئے شخص کو حقیر سمجھنا ہے، بلکہ اس کو بڑا جانتے ہوئے غیبت کرنے والے کو واضح الفاظ میں روکنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے پاس کسی مومن کو ذلیل کیا جا رہا ہو اور وہ طاقت رکھنے کے باوجود اس کی مدد نہ کرے تو اللہ عز و جل قیامت کے دن لوگوں کے سامنے اسے رسوا کرے گا۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی عدم موجودگی میں اس کی عزت کا تحفظ کرے تو اللہ عز و جل کے ذمہ کرم پر ہے کہ قیامت کے دن اس کی عزت کی حفاظت فرمائے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کا دفاع کرے تو اللہ عز و جل کے ذمہ کرم پر ہے کہ اسے نار جہنم سے آزاد کر دے۔ غیبت کے وقت مسلمان کی مدد کرنے اور اس کی فضیلت کے متعلق کثیر احادیث موجود ہیں جنہیں ہم نے آداب صحبت اور حقوق مسلمین میں ذکر کر دیا ہے، لہذا ہم انہیں دوبارہ لا کر کلام کو طویل نہیں کریں گے۔ چوتھی فصل، غیبت پر ابھارنے والے اسباب۔ جان لیجئے غیبت پر ابھارنے والے امور کثیر ہیں، لیکن یہ سب 11 اسباب کے تحت داخل ہیں۔ 8 ان میں سے عوام کے حق میں عام ہیں اور 3 دیندار اور خاص لوگوں کے ساتھ مخصوص ہیں۔ عوام میں موجود 8 اسباب۔ پہلا سبب، غصہ نکال کر دل کو ٹھنڈا کرنا ہے، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی ایسا سبب واقع ہو جس کی بنا پر اسے دوسرے پر غصہ آئے، کیونکہ جب اس کے غصے کی آگ بھڑک اٹھتی ہے تو وہ اس کی برائیاں ذکر کر کے اپنے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، اور غصے کی فطرت میں داخل ہونے کے سبب زبان اس کی برائیاں بیان کرنے کی طرف بڑھتی ہے، جبکہ وہاں کوئی دینی رکاوٹ نہ ہو اور کبھی اس کے لیے غصہ نکالنا ممکن نہیں ہوتا، تو غصہ دل میں جم جاتا ہے اور کینہ ہو کر برائیاں بیان کرنے کا دائمی سبب بن جاتا ہے۔ تو کینہ اور غصہ غیبت پر ابھارنے والے بڑے اسباب میں سے ہیں۔ دوسرا سبب، اپنے ہم زمانہ لوگوں کی موافقت کرنا اور دوستوں سے اظہار تعلق کرتے ہوئے گفتگو میں ان کی مدد کرنا، کیونکہ جب وہ لوگوں کی غیبت کر کے لطف اندوز ہوتے ہیں تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر اس نے ان کو غیبت کرنے سے روکا یا مجلس سے اٹھ کر چلا گیا تو وہ اسے بوجھ شمار کریں گے اور اس سے دور بھاگیں گے، لہٰذا وہ ان کی مدد کرتا ہے اور اسے حسن اخلاق سے خیال کرتا ہے، اور یہ گمان کرتا ہے کہ اس کا یہ فعل دوستی یاری میں ان کی دلجوئی ہے، اور کبھی اس کے دوستوں کو غصہ آتا ہے تو خوشی غمی میں شرکت کا اظہار کرنے کے لیے ان کے غصہ کرنے کے سبب اسے بھی غصہ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، لہٰذا وہ ان کے ساتھ عیوب اور برائیاں ذکر کرنے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تیسرا سبب، کسی شخص نے اس بات کا خوف محسوس کرنا کہ وہ اسے نشانہ بنا کر اپنی زبان سے اسے اذیت پہنچائے گا، یا
سردار و ذی وقار شخص کے سامنے اس کی حالت کی برائی بیان کرے گا یا اس کے خلاف کسی بات کی گواہی دے گا تو قبل اس کے کہ وہ اس کی حالت کی برائی بیان کرے اور اس پر الزام لگائے وہ خود ہی پہل کر دیتا ہے تاکہ اس کی گواہی اور گفتگو کا اثر ختم ہو جائے، یا جس بات میں وہ سچا ہے ابتداً اسے ذکر کرتا ہے تاکہ اس کے بعد اس کے خلاف جھوٹ بولے، چنانچہ وہ جھوٹ کو پہلے سچ کے ساتھ آراستہ کرتے ہوئے بولتا ہے اور اس یعنی پہلے سچ کو دلیل بناتے ہوئے کہتا ہے جھوٹ بولنا میری عادت نہیں ہے کیونکہ میں نے آپ کو اس کے اقبال سے ان باتوں کی خبر دی ہے، لہذا وہ ایسا ہی ہے جیسا میں نے کہا۔ چوتھا سبب، کسی کی طرف کوئی کام منسوب ہو تو وہ اپنی برات کے اظہار کے لیے اس شخص کا ذکر کر دے جس نے وہ کام کیا تھا، حالانکہ درست یہ تھا کہ وہ خود کو بے قصور بتاتا اور اس کا نام نہ لیتا جس نے وہ کام کیا تھا تاکہ وہ اس کام کی طرف منسوب نہ ہو، یا پھر دوسرے کا یوں ذکر کرے کہ اس کے فعل میں فلاں بھی اس کے ساتھ شریک تھا تاکہ اس کے سبب اس کام کو کرنے میں اپنا عذر بیان کرے۔ پانچواں سبب، تسنا اور فخر کا ارادہ کرنا، اور اس کی صورت یہ ہے کہ وہ دوسرے شخص میں عیب نکال کر اپنی برتری کا اظہار کرے اور کہے فلاں شخص جاہل ہے، اس کی سمجھ ناقص ہے اور کلام کمزور ہے، اور اس سے اس کی غرض یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کی برائی کے ضمن میں اپنی فضیلت ثابت کرے اور لوگوں کو یہ دکھائے کہ وہ اس سے زیادہ علم رکھتا ہے، یا پھر دوسرے شخص کے متعلق اس بات کا خوف محسوس کرے کہ کہیں میری طرح اس کی بھی تعظیم نہ کی جانے لگے، لہذا اس میں کیڑے نکالنے لگ جائے۔ چھٹا سبب حسد ہے۔ بعض اوقات کسی کو اس شخص سے بھی حسد ہوتا ہے جس کی لوگ تعریف کرتے ہیں، جس سے محبت کرتے ہیں اور جس کی تعظیم کرتے ہیں، تو وہ اس سے نعمت کا زوال چاہتا ہے اور اس میں کیڑے نکالنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں پاتا، اور وہ چاہتا ہے کہ لوگوں کے سامنے اس کی عزت نہ رہے تاکہ لوگ اس کی تعظیم اور تعریف کرنے سے رک جائیں، کیونکہ جب وہ سنتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف میں رطب اللسان ہیں اور اس کی تعظیم کرتے ہیں تو یہ بات اس پر گراں گزرتی ہے، اور یہی چیز عین حسد ہے، اور یہ کینے اور غصے کے علاوہ ہے، کیونکہ غصہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جس پر غصہ ہے اس سے خطا سرزد ہو جائے، اور حسد کبھی محسن اور مہربان دوست سے بھی ہوتا ہے، یوں یہ ایک الگ سبب ہے۔ ساتواں سبب، کھیل کود، خوش طبعی اور ہنسی میں وقت گزارنا، چنانچہ وہ نقل اتار کر دوسرے کے عیوب اس طرح ذکر کرتا ہے کہ لوگ ہنسیں، اور اس کا سبب تکبر اور خود پسندی ہے۔ آٹھواں سبب، دوسرے کو حقیر سمجھتے ہوئے اس کا مذاق اڑانا، اور یہ کبھی اس شخص کی موجودگی میں اور کبھی عدم موجودگی میں ہوتا ہے، اس کا سبب تکبر اور جس سے مذاق کیا جا رہا ہے اسے کمتر سمجھنا ہے۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔